السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صدق اللہ العظیم. محترم صدر جلسہ، مہمان مکرم اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں نے جو عنوان اختیار کیا ہے وہ ہے اسمارٹ فون کے نقصانات. اسمارٹ فون ہمارے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اسمارٹ فون کی وجہ سے آج چار دیواری میں رہتے ہوئے بے پردگی ہو رہی ہے. کئی نیک مرد اور عورتیں موبائل کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے برباد ہو گئے. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، ایک بار موبائل کی اسکرین پر پھسلی تھی انگلیاں، ایک بار موبائل کی اسکرین پر پھسلی تھی انگلیاں، تب سے کتابوں پر لوٹی نہیں انگلیاں. بعض لوگ کہتے ہیں موبائل سے کیوں منع کرتے ہیں؟ اگر میں آپ کو اسمارٹ فون کے نقصانات بتا دوں تو آپ کے پیر کے نیچے سے زمین سرک جائے گی. موبائل کہتا ہے میں موبائل ہوں، میں بچوں کا بچپن کھا گیا، میں جوانوں کی جوانی کھا گیا، میں بچوں کی تعلیم کھا گیا. نہیں مٹی بھوک میری تو میں دادا دادی اور نانا نانی کی کہانی کھا گیا. میں نیندیں چرا دیتا ہوں، میں چین و سکون چھین لیتا ہوں، میں آنکھوں کی روشنی مٹا دیتا ہوں. اور تو اور آپ کے پاس کھیلنے کا ٹائم چھوڑوں گا، نہ آپ کو ورزش کرنے کا موقع دوں گا. آپ کام کم کریں گے اور مجھے زیادہ دیکھیں گے. آج کل میں بڑا کام کر رہا ہوں، دکانوں اور روزگار کو کھا رہا ہوں. لوگ میرے ذریعے آن لائن سب کچھ منگانے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. ایک دن ایسا آئے گا کہ بہت جلد بازاروں میں سناٹا چھا جائے گا. میں دکھنے میں بہت چھوٹا سا ہوں لیکن بربادی کے کاموں میں بہت بڑا ہوں. محترم سامعین، بعض لوگ کہتے ہیں ہم مہنگا فون کیوں نہ لیں، ہم تو 5G فون لیں گے. اس کی وجہ سے کار سستی پڑتی ہے، جس کے سبب ہم گھنٹوں اپنے دوستوں سے باتیں کر سکتے ہیں، نیٹ جتنا چاہے استعمال کر سکتے ہیں. ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نیٹ کب آیا؟ 10 سال سے زیادہ پرانی بات نہیں ہے. کیا نیٹ نہ چلانے کی وجہ سے آپ کے سارے کام رک جاتے ہیں؟ لیکن کیا کریں، ہمیں اسمارٹ فون کی عادت لگنے کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں. ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ بازار گیا. جب گھر واپس آیا تو رو رہا تھا. بچے کی ماں نے اس کے والد سے پوچھا یہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا یہ بازار میں زہر لینے کی ضد کر رہا تھا. 5 روپے کی بوتل میں زہر تھا. میں اس سے کہہ رہا تھا 5 نہیں 50 روپے کا جوس پی لو. یہ ضد کر رہا تھا تو میں نے اس کو ایک تماچا مارا. ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے اساتذہ، ہمارے ماں باپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسمارٹ فون زہر ہے، لیکن ہم ہیں کہ اسے جوس سمجھ رہے ہیں. عزیز دوستوں، خدا را اپنے بچوں اور بچیوں کو اسمارٹ فون نہ دلاؤ. کتنے ایسے واقعات ہیں رات میں 3 بجے بچے ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں یا فلمیں دیکھ رہے ہیں یا نامحرم سے باتیں کر رہے ہیں. دن بدن ہمارا معاشرہ موبائل کے اس بھاؤ میں پھنستا جا رہا ہے. محترم سامعین، اولاد کی تربیت میں ماں باپ کا بڑا کردار ہوتا ہے، لیکن والدین کا مزاج بن گیا ہے کہ اپنی اولاد کی ہر جائز ناجائز خواہشات کو پورا کرتے ہیں اور پھر امید کرتے ہیں کہ ہماری نیک اولاد بنے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ فرما. اس ارشاد کا مفہوم آج کے زمانے میں بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. والدین خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بیٹے بیٹیاں رات دیر تک کمپیوٹر پر کیمسٹری کی اسٹڈی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو فلمیں دیکھ رہے ہیں. جیسا کسی کو آتے دیکھا ایک بٹن دبانے سے اسکرین پر کیمسٹری کی کتاب آ گئی. ذرا اندازہ کیجئے پلک جھپکنے کے برابر نفس نے کیسا دھوکہ دیا. اسمارٹ فون کے اتنے نقصانات سننے کے بعد بھی اگر ہم اسمارٹ فون کا غلط استعمال کرنے سے نہیں بچیں گے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. بدلتی دنیا کا کچھ ایسا اثر ہونے لگا، بدلتی دنیا کا کچھ ایسا اثر ہونے لگا، انسان پاگل اور فون اسمارٹ ہونے لگا. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ، موصوف نے بہت ہی اچھے انداز میں
ماحول کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے جو آج کل ہمارے اندر بیماری کی حیثیت سے جو ہے استعمال ہو رہا ہے، یعنی موبائل، اس کی مذمت اور اس کی برائی میں بہت ہی اچھی باتیں انہوں نے ہمارے سامنے پیش فرمائی ہیں۔ یقیناً موبائل ہمارے لیے نقصان دہ ہے جب ہم اس کا غلط استعمال کریں۔ اگر ہم اس کا جائز استعمال کریں تو ہمارے لیے درست بن جاتا ہے، لیکن جہاں ہم اس کا جائز استعمال کریں گے کہیں نہ کہیں جا کر کے ہم اس کا غلط استعمال بھی کر لیتے ہیں۔ اس لیے اگر بہت ضرورت ہے تو ہم اس کا استعمال کریں، ورنہ احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اور چھوٹے فونوں کا استعمال کریں۔ جتنی ضرورت ہے اسی حد تک ہم موبائل کا استعمال کریں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ موصوف کے لیے بھی اور بھی نام آیا۔ جزاک اللہ۔ اور بھی مشترکہ انعام طلباء کے لیے آ رہا ہے، وہ میرے پاس کچھ جمع ہے، انشاءاللہ ان کو بعد میں ترتیب کے ساتھ جو دیا جائے گا۔ یہ تقریباً 10 طلباء ہوئے جنہوں نے ہمارے سامنے اپنی چھوٹی چھوٹی عمروں کے باوجود بھی جو ہے اتنا بڑا کارنامہ جو ہے انہوں نے پیش کیا ہے۔ یہ وہ کی بات نہیں ہوتی ہے